بڑی خوشی کی بات ہے آپ تشریف لائے. حضرت مولانا نے اس قابل سمجھا نالائقوں کو کیا کہ یہاں آئیں، اور امید ہے آپ کو کتابوں کو دیکھ کے پڑھ کے استفادہ کر کے خوشی ہوئی ہو. تو جب بھی چھٹیاں ملے ہوں، محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں، تو مجموعی اعتبار سے آئیں. آپ کو اس لیے ترغیب کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آج مولانا نے پوچھا عبدالوہاب صاحب نے کہ 20,000 روپے اس کا کرایہ ہے. تو جب بھی آپ کی چھٹیاں ہوں آپ بس بھر کے آئیں اور کم سے کم 3 دن یہاں پڑھیں. 20,000 مجھ سے لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی آنے جانے کا کرایہ نہیں، کوئی کھانے پینے کی کچھ نہیں، سب مفت ہے. لیکن 3 دن تو کم سے کم آؤ نا، لیکن تمہیں پتہ چلے کتابیں کیا ہیں، پڑھنا کیا ہے. اور 2 کام بس ادارے میں نہ کرو یار. ایک فرقہ واریت، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس سے بالا کرو. اور ایک سیاسی چیزیں نہیں کہ تم کس پارٹی سے ہو تو میں کس پارٹی سے. بے نظیر کا بیٹا وہ کیا نام ہے، بلاول اچھا ہے، نواز شریف اچھا، یہ ہمارا کام نہیں. ایسے ہی یاد آ گیا، میں نے حضرت محمد مسلی ندوی رحمۃ اللہ سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ایک دم سے فرمایا اپنے آپ کو مٹا دینا. آپ جب بڑے ہوگے نا تو تمہیں تب فکرہ سمجھ میں آئے گا کہ اپنے آپ کو مٹانا کتنا دشوار ہوتا ہے. نہ ہر کوئی چاہتا ہے شہرت ہو، یہ ہو وہ. تو گلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ مولوی پڑھتے نہیں تو قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں چلی گئی. آپ پڑھے لکھے ہوں، قیادت کی کیا مجال ہے کہ کہیں اور چلی گئی. قیادت چلی گئی طاہر القادری صاحب کے یہاں جن کی عربیت پختہ نہیں ہے. قیادت چلی گئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو 10 ہزار آدمی سننے کے لیے کراچی میں جمع ہوتا تھا. میں حیران ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پورے اخلاص، پورا اللہ سے تعلق اور خدا کے دین کو زندہ کرنے کی کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن بیچارے عام سادہ قرآن کا ترجمہ عربی سے اردو نہیں کر سکتے. میڈیکل پڑھانا جی، اس فن میں چاہے وہ گولی سینا کے قائم مقام ہو جائیں. قوم کیوں گئی؟ ہم نے نہیں پڑھا، ہمارا قصور. لوگ پیچھے لگ گئے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد غامدی صاحب، قیادت کیوں ادھر چلی گئی؟ اس لیے کہ اب بھی ہمیں ایسے لوگ نہیں ہیں جو غامدیت کا متعلق کوئی دفاع، کوئی انصاف، کوئی چیز کر سکے. کیوں نہیں ہے؟ ایک عالم دین سے اب کیا کیا کام لیں گے؟ 10 50 آدمیوں کا کام ایک آدمی کر رہا ہے، تو بیچارہ کیا کیا کرے؟ اگر اہل ثروت وہاں کو فارغ کر دیں کہ جتنا خرچہ ہے سال کے 1 مہینے میں ہم دے دیں گے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اتنی انتظامی امور میں؟ میں خود انتظامی امور میں پھنسا ہوں، کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے بچوں آپ پڑھیں گے جتنا اور علم وسیع ہوگا، قیادت پھر لوٹ کے ذریعہ. لوگ بھی اتنے بے وقوف نہیں ہوتے، لیکن جب صاف شفاف پانی نہ ملے تو لوگ گدلے پانی کو بھی پی لیتے. پیاس تو بجھانی ہے نا جی، یہ ہمارا قصور. اب یہ جہلم میں کیا ہو رہا ہے، وہ خدا کے دین میں کیا کیا، چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ ولیعذ باللہ استغفر اللہ، یہ سارے حضرات کافر ہو گئے تھے. اب یہ ہمیں ان کے کفر کی اطلاع دے رہے. اسی لیے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. آپ یہاں کیوں چل کے آئیں؟
جتنے لوگ معاشر الحق صاحب، حقانی، انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی کبھی کبھی کسی کو بھیجتے ہیں. ہم بسر و چشم نے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن ہر ایک کو کہتا ہوں کہ حضرت سے جا کے کہو کہ حضرت اللہ نے بہت جگہ آپ لوگوں کو دی ہے، اور ایک زبردست بہترین لائبریری 10-15 کنال میں بنا دیں، ڈبل عملہ رکھیں، دن کو الگ رات کو الگ، اور بچوں کو تہذیب سکھائیں کہ بیٹے ایسے پڑھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا. بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تو وہاں یہ اگر ادارہ وہاں ہوتا، مجھے پورا یقین ہے بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. اتنے طلباء آتے، اتنے طلباء آتے، گرمیوں میں مری جاتے. والی صاحبان میں حیران ہوتا ہوں، یار مری تمہارا کیا کام ہے، کدھر بیٹھو پڑھو. صحیح بات ہے. کیا ضرورت ہے تمہیں مری جا کے بعض اور غلط کام میں مبتلا ہونے کی ولیعذ باللہ. پڑھو جو کام ہے. تو اس لیے بچوں بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور ہم آپ کی قدر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پائی خرچ نہ کرو. کہ آگے اب ذی الحجہ آ رہا ہے نا، کب چھٹیاں ہو رہی ہیں حضرت آپ کے؟ 13-14 جون کو. 13-14 جون کو چھٹیاں ہوں گی، پھر کب تک رہیں گی؟ 24 ہاں، تو یہاں آؤ نہ کرو نا عید گھر، یہاں آؤ، یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا، آپ آؤ گے، سنبھالو گے، الحمدللہ میرا بوجھ کم، یہ آپ ہی کی چیز. ٹھیک ہے نا. اس لیے بچوں ہم صرف انتظام پہ ہیں. یہ وقف ہے، یہ اللہ کی چیز ہے. میرا کوئی حق نہیں بنتا کسی کو منع کروں، لیکن یہ حق بنتا ہے کہ انتظامی امور کو قائم کریں، اور یہ فرض. اور ادھر حرام ہے کہ کسی کو میں منع کروں کہ کتاب نہ پڑھو یا نہ لو. وجہ اس کی ہے کہ وقفاً للہ ہے، مجھے ساری طرف دیکھنا پڑتا ہے. گھر والوں کو فون کرو، لکھو کہ یہ ایک دن کے لیے چلو آتا ہوں، عید کروں گا پھر چلا جاؤں. ہم سے کرایہ لو آنے جانے کا، بیٹھ کے پڑھو بس. یہ کوئی کام نہیں. ابوالحسن جی ندوی رحمۃ اللہ آپ فرماتے تھے کہ طالب علم کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھنا اور کتاب کا پڑھنا ہے، اور ان دو کے علاوہ کسی تیسری چیز میں دیکھو تو جوتا بھاگنا چاہیے. اب سمجھ آتی ہے؟ صحیح فرماتے تھے. کوئی اور چیزوں میں تمہارا کیا کام؟ افسوس ہوتا ہے کہ مولوی بھرے ہوئے ہیں. یہ پوری چھوٹی جو ہوتی ہے جاپان کی بس، کیا کہتے ہیں اسے، کوچ. یہ کوچ کدھر جا رہی تھی، مطلب جی مری جا رہی. کیوں مری جا رہے ہیں؟ مدرسے میں چھٹی ہے. حیران ہوتا ہوں کہ مدرسے کی چھٹی تو تم مری کیوں جا رہے، تمہیں کیا تعلق؟ یہ تو وہ لوگ جائیں جنہوں نے پڑھنا نہیں. حتیٰ کہ بچوں جو یونیورسٹیوں، اسکولوں، کالجوں میں اچھے طلباء پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، جو ٹاپ پہ، نہیں کہیں جاتے. وہ کہتے ہیں یار شکر ہے کوئی پڑھنے کا موقع دے. آپ اگر نیچے حال میں گئے ہو تو یہ سارے CSS کے افسر، امتحان دینے والے اور ڈاکٹر، اور وہ جو ڈاکٹر بن کے 5-5 10 سال کام کر چکے ہیں، اب اپنے امتحانات کے لیے یہاں آتے ہیں. تو چلو اللہ کا شکر ہے یار، خدا کے دین، خدا کے دین اور مولویوں سے قربت ہو گئی، واسطہ بنتا ہے، شرافت ہے. کل انہوں نے مسائل ہم سے پوچھنے ہیں، عقیدہ ہم سے لینا ہے. لیکن اس کی بجائے اگر آپ ہو نا جی، یہ جس طرح نیچے وہ شاطبی حال آپ دیکھتے ہیں، الحمدللہ کرسیاں، میز، پڑھنے کا سامان، شاید شبلی حال بالکل ایسا بنا دے 40-50 آدمی کے بیٹھے، تاکہ آپ لوگ آئیں، آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں. اختلافی مسائل، یہاں تک کہ یہاں حکومت ایران نے ایک مقرر کیے تھے ان کے بزرگ علماء میں سے کہ پاکستان میں اہل تشیع کے جو جھگڑے ہیں وہ سب یہ حل کر دیں، مت لڑو.
تو لائبریری کے شوق میں یہاں تشریف لائے تو مجھ سے بار بار شفقت کے انداز میں، بہت بوڑھے تھے، 80-85 سال تو عمر ہوگی، شفقت سے فرماتے رہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کر سکوں۔ میں نے کہا حضرت صرف ایک کام کر دیں کہ اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا نہیں اتنا، ہمیں پتہ بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری کتابیں ہم لے آئیں، تہران سے خرید کے لے آئیں، کدھر سے خرید کے لے آئیں۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنے خرچے پہ ہم لوگ کوئی چیز بنا دیتے ہیں، ایک بلاگ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ نہیں، آپ کی مہربانی ہے، مجھے آپ کی خلوص نیت پہ شبہ نہیں ہے، لیکن کل کو پھر یہاں کوئی جھگڑا ہو گیا، شیعہ ہے تو یہ سنی ہے، اللہ بچائے، ہمیں اپنا پڑھیں۔ اہل تشیع کی کتابیں آج پڑھو، جو حوالہ ہے وہ دو۔ قادیانیوں کی کتنی کتابیں آپ نے دیکھا ہے یہاں پڑھی ہیں، ابھی اسی لیے ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے حوالہ کہ اس کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، اصل میں اب وہ دور آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ جو جمعہ عید میں بیان کیا بس ٹھیک ہے۔ اب تو جمعہ پڑھا کے اسلام آباد سے میں گھر نہیں پہنچتا، پیغام آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ حدیث کہاں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو سمجھانا پڑتا ہے کہ بچے یہ موضوع ہے کہ نہیں ہے، ضعیف ہے تو ضعیف کی کتنی قسمیں۔ اب یہ چیزیں شروع ہو گئی، تو ان حالات میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے، اور ایک کام اگر ممکن ہو تو اور کرو۔ جب حضرت کے یہاں سے فارغ ہو جاؤ، پڑھ لکھ جاؤ، تخصص کر لو کچھ بھی، تو ہمیں 10 12 15 بھی مل جائے نا بچے، تو ایک مغربی زبان پوری پڑھو، بس پتہ نہیں حضرات اتفاق کریں نہ کریں، ایک مغربی زبان، تاکہ آپ ان ممالک میں جا کے ان کی مقامی زبان میں انہیں اسلام سمجھائیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ فرانس ہالینڈ میں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، کہ ان کی اپنی زبان میں سمجھائے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے، چائنا یہ سر پہ کھڑا ہے، اور ہمیں تو سیاسی معاملات سے غرض نہیں، لیکن چینی اگر آ گئے نا تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو چین والوں کو ان کی زبان میں صحیح اسلام پھیلا سکتے؟ زیرو ہے نا۔ تو اس لیے چائنا کی زبان پڑھنے یہاں آ جائے، 10 15 بھی مل جائے نا، تو ہم ایک چائنا کا آدمی دیں کہ بھئی ان کو چائنی زبان پڑھاؤ، حضرت کے یہاں سے تخصص کریں، پڑھیں، جو بھی ایک زبان آپ مغربی سیکھ لیں، اور اللہ پھر موقع دے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خطوط بھیجے نا، تو جہاں بھی خطوط بھیجے ہیں، میرے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ حضرت نے سارے عربی میں ہی ظاہر خطوط لکھے ہیں اور بھیجے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کو کیوں نہیں دے کے بھیجا تو حضرت داعیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بنسبت اکابر کے اصاغر تھے انہیں بھیجا۔ تو جب اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھیجا ہے جو سرحد کے قریب رہتے تھے، اور سرحد کے قریب رہنے والے لوگ اس ملک کی بھی اس ملک کے بھی دونوں زبانیں جانتے ہیں، تو ان کو بھیجا تھا کہ وہ کوئی اس خط کی تشریح، توضیح، ترجمہ چاہے تو لے جانے والا بتا سکے۔ یہ حکمت لکھی ہے محدثوں نے۔ تو اسی طرح بچوں آپ کوئی نہ کوئی ایک مغربی زبان پڑھو، ایک کمپیوٹر کو سیکھو، اب اس کے بغیر گزارا ہے، کمپیوٹر کو سیکھو۔ کمپیوٹر میں اتنی غلطیاں ہیں بعض کہ پورا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ شاملہ جیسی چیز میں میں نے 3 یا 4 غلطیاں نکالی، میں نے علماء سے کہا کہ ذرا حوالہ تلاش، حوالہ ہے، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اصل کتاب لاؤ، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پڑھی ہوئی چیز ہے۔ جب اصل کتاب دیکھی تو اس میں اور شاملہ میں فرق نکلا، انسان تھے نا جی آخر وہ بھی،
تو اس لیے ایک کمپیوٹر، ایک عربی زبان اور ایک چیز جو ذوق کی بات ہے، لیکن فلسفہ اور منطق ضرور پڑھ، ضرور۔ محض ایک بات کہ ہمارے قابل نے سے پسند نہیں فرمایا، اس جملے پہ آپ نے سارا پڑھائی چھوڑ، منطق اور فلسفے کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کہ اب زمانہ منطقیوں کا پھر آ گیا، فلاسفہ کا آ گیا ہے، عقلی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو انسان نے عقلیات نہ پڑھی ہو تو عقلیات کو رد نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ عقلیات کے نام پر دین کو بگاڑ رہے ہیں کہ یہ عقل میں، یہ عقل میں، یہ عقل میں۔ اگر آپ نے ملا صدرہ کو پڑھا ہے، اگر آپ نے خیالی کو پڑھا ہے عقیدے، اور اگر آپ نے یہ جو عقائد، یہ جو شرع عقائد ہے، اس کے علاوہ بھی عقیدے میں پڑھا ہے، تب جا کے بات بنتی۔ بڑا بڑا حملہ ہے عقائد کو۔ یہ عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، یہ مسیح علیہ السلام کی آمد کا انکار کر رہا ہے، یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقلی مغالطوں پر مشتمل۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے اب تک سرحد میں علماء موجود، خیر آبادی موجود ہیں، رامپوری موجود ہیں، جن کا سلسلے برکاتی سلسلہ، یہ حضرات موجود ہیں۔ تو منطق اور فلسفہ پڑھو۔ یہ جو دیگر مدارس سے نکال دیا نا فلسفہ، کتبی تک بھی شاید نہیں پڑھاتے ہیں، یا کتبی تک ہی بس پڑھاتے ہیں، تو بالکل ناکافی۔ آپ اگر کتبی تک پڑھے ہوئے نا، آپ امام رازی کو نہیں پڑھ سکتے، آپ ابو سینا کو نہیں پڑھ سکتے، آپ ملا صدرہ کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسفار اربعہ ہے کیا۔ آپ علم کلام، میں تو حیران ہوں حضرت، علم کلام تو بہت اونچی چیز ہے، اصول فقہ نہیں پڑھ سکتے۔ علم کلام اور اصول فقہ آخر پہ پہنچ کے کئی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے۔ دو بچے یہاں آئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہدایہ، کہنے لگے ہدایہ پڑھی۔ میں نے کہا اچھا ہدایہ کی کوئی شرح بتاؤ، کوئی نام لو، کون سی شرح دیکھیے۔ انہیں سرے سے خبر ہی نہیں تھی کہ ہدایہ کی کوئی شرح بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا بچوں کھانا کھاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ اسباب اور وسائل بچوں جو ہم نے دوسروں پہ خرچ کرنے ہیں، آپ پہ ہونے چاہیے۔ وہ آپ پہلا حق آپ کا بنتا ہے۔ نیچے چلے جاؤ، جتنی کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب جو پڑھ رہے ہیں ان کے کام کی نہیں، ایک کتاب ان کے کام کی نہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ موسم سے تحفظ۔ کیوں آتے ہیں؟ ماحول پڑھنے کا۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کے خادم ہم لوگ بس چپ کر کے اپنا کام کو اپنا کام۔ ہم پہ جو چیز کی ذمہ داری ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ وہ پورے نہیں کرتے، وہ جانے اللہ جانے۔ نہ ہم ان کے پیر و مرشد ہیں، نہ ہم ان کے مربی ہیں، نہ انہوں نے کوئی ہم سے سلسلہ ایسا رکھا ہے، نہ ولدیت کا سلسلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے کام اللہ کے حقوق تم جانو، ہمارے ذمے جو چیز ہے تمہارے لیے اس کو مہیا کرنا۔ اب کل یہ جا کے اے سی لگ جائے، ڈی سی لگ جائے، مسجد بند کرنی ہے، تالا لگانا ہے، جھگڑا ہو، کوئی تو شرم حیا رہے گی نا کہ یار کہاں کھانا کھا کے آئے ہیں، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کہاں پڑھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی پڑھائی افسر، جب بھی 3 چھٹیاں ہوں نا آ جاؤ، حضرت کا خط لے آؤ، فون کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے، ہم جامعہ خیر علوم پشاور ہشنگری سے آئے ہیں، اور یہ مولانا محمد داؤد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے محتمم صاحب ہیں، ہمارے ذمہ دار ہے،
میں تو بحیثیت ایک مدرس و خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور طلباء کی تربیت کر رہا ہوں. اللہ جل جلالہ کے فضل سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سارے ہمارے طلباء ہیں. ہم اللہ جل جلالہ کا شکر گزار ہے. اور اس کے بعد الندوہ لائبریری کا جو وزٹ کیا ہم نے، تو غیر اختیاری طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک فرضی کہانی کا نام ہے یا اسلام صرف فرضیات کا نام ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو محنت کی ہے اور ماضی کا سرمایہ مستقبل کو منتقل کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو ہم دعا گو ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو اپنی محنت میں کامیاب کرے. لیکن یہ بہت جو کام طبقاتی سطح پر ہونا چاہیے تھا، ایک ملکی سطح پر اور قومی خزانے کی وساطت سے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری ریاستی امور بھی اس سے غافل، ہمارے جو ہے نا طبقاتی حوالے سے بھی ہم معذور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یا غافل اپنے آپ کو. حالانکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو ہم اس سے غفلت بڑھ رہے تھے. لیکن اللہ جل جلالہ مفتی صاحب مولانا مفتی محمد سعید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ کام بنفس نفیس سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی تک جو ہم نے جائزہ لیا اور سارے لائبریری کا وزٹ کر دیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ الحمدللہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوگی اگر ہم اس سے غافل رہے یا اس سے استفادہ کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے ہمیں سرمایہ مہیا کیا اور یقیناً اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ اسلام فرضیات کا نام نہیں اور خوابوں کا نام نہیں اور ویسی جو ہے نا کہانیوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل تسلسل کی جستجو کا ایک نام ہے جو ایک ماضی رکھتا ہے. اور اللہ جل جلالہ نے پہلے وہی نازل فرمائی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو انسان کو تعلیم تو بواسطہ قلم سکھائی ہے. اور قرآن مجید میں ایک مستقل سورہ قلم کے نام سے نون والقلم وما یسطرون، اور جو ان کے مستورات ہوتے ہیں یعنی کتب کی شکل میں اس پر قسم کھائی گئی ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ PDF ہی میں کتاب کا ہونا کافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالعاتی بندہ نہیں ہے. جو مطالعاتی تجربہ رکھتے ہیں تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ بھئی ہارڈ کاپی کے بغیر مطالعہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر تحقیق کی بابت میں ہم یہ مشرقی دنیا کی جو لوگ ہیں اس کو تیسری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور یورپین مغربی لوگ اس کو ہم پہلی دنیا کے لوگ سمجھتے، وہ اپنے آپ کو پہلی دنیا سمجھتے ہیں. لیکن وہاں پر کتاب ہارڈ کاپی میں ہے. وہاں پر فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز اور اس کی مصروفیات اور اس میں اوقات کی بیجا غفلت اور ضائع کرنا وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمارے ساتھی ہم بتا رہے، لیکن وہاں پر ادھر فیس بک میں مقولہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، لیکن مغرب میں یہ نہیں ہے. مغرب میں اور جرمن میں فلاسفہ جو ابھی مستشرقین اور انٹیلیسٹ نے جو تحقیقات آ رہے ہیں اسلامی معلومات کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں، آپ انگشت بدندہ رہ جاؤں گے. آخر میں تمام علماء، طلباء اور اہل علم حضرات کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ہارڈ کاپی کی طرف آؤ، اپنی ماضی کی طرف آؤ. جو ہمارے اکابر نے ہمیں کتابوں کی شکل میں ادھر ہمیں چھوڑا ہے میراث کے طور پر، اور حضرت مفتی صاحب مفتی محمد سعید صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے الندوہ لائبریری کی شکل میں ہمیں مہیا کی ہے. اس سے استفادہ کرو اور تحقیق کی بنیاد پر بات کرو. جذباتیت سطحیت کا دوسرا نام ہے، اور سطحیت کو ہم بیوقوف ہی سمجھتے ہیں. یہ معقولیت کا نام نہیں، یہ بیوقوفیت کا نام ہے. لہٰذا تمام علماء، طلباء، اہل علم حضرات کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ آؤ ادھر سے استفادہ کرو. یہ آپ کے لیے باعث خیر بھی ہوگا، اور اگلے آنے والی نسل کی طرف جو ہے نا آپ ماضی کو منتقل کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، یہ سوچ آپ یہاں سے سیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ایک جامعہ خیرالعلوم اشنغری پشاور کے محتمم کی حیثیت سے ہم حضرت صدر مدرس مولانا عبدالرحمن صاحب اور اسی طرح طلباء کے ساتھ جو درجہ خامسہ کے طلباء ہیں وزٹ پر آئے ہیں تاکہ یہ چند محدود طلباء ہے یہ اس لائبریری کو دیکھے اور اپنے ساتھیوں کو پھر ترغیب دے دے، اور انشاءاللہ جب چھٹیاں ہوں گی تو ہم طلباء کو ترغیب دلائیں گے اور یہاں بھیجوائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہمیشہ ہوگا. اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اور بھی عمر دراز دے دے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ مزید یہ خیر کا کام لے لے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ خدمت کی ہے، یہ چمن آباد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں اس کو دے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب لوگ پشاور سے جامعہ خیرالعلوم اشنغری سے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم نے لائبریری کا وزٹ کیا. الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگا اور مطالعہ کا جو جذبات ہمارے اندر ہے وہ اور بھی اوپر آ گئے، اور انشاءاللہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ لائبریری کو وزٹ کیا ہے. انشاءاللہ بار بار آئیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پشاور سے آیا ہوں. پشاور جامعہ خیرالعلوم میں میرے مدرسے کا نام ہے، اور یہ ہمارے محترم صاحب یہ ہمارے صدر مدرسین استاذ ہیں، اور ہم یہاں پر پہلی بار آئے ہیں ندوۃ علوم میں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اس سے ہم یہ استفادہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور ادھر سے بہت استفادہ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پشاور سے آئے ہیں. پشاور میں ہمارا مدرسہ ہے جامعہ خیرالعلوم. ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح دارالندوہ لائبریری ہے اور اس میں بہت سے کتب ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر آئے اور ہم نے واقعی دیکھا کہ واقعی طور پر یہاں پر بہت سے کتابیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے یہ تفاسیروں کے بارے میں، فتاووں کے بارے میں یہاں پر کتب ہیں. تو ہمارے اندر کی جذبات بہت زیادہ ہوگی اس کے ساتھ. انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر اس کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قریب الرحمن ہے اور میں جامعہ خیرالعلوم اشنغری پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے استاد محترم نے ہمیں اس لائبریری کے بارے میں پہلے بتایا بھی تھا، لیکن ہمارے ذہن میں وہ تصورات اس لائبریری کے نہیں آ رہے تھے. جب ہم نے دیکھ لیا تو واقعاً بہت ہی ایک بڑی لائبریری ہے، بہت ہی اس پر محنت ہوئی ہے، اور اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں گے تو یہ محنت میرے خیال میں تو ضائع ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں. بلا متاسفانہ کیے تو ہمارے اسباق چل رہے ہیں فی الحال. تو جب بڑی چھٹیاں ہوئیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک گروپ بنا کر ادھر آئیں گے. 2-3 ہفتوں کے لیے آئیں گے تیاری کر کے، اور ادھر سے خوب استفادہ کر کے پھر ہم جائیں گے. پھر لوگوں کی بھی بتائیں گے کہ اس طرح ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے جو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں اور آپ خیر کا ذریعہ بنا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پشاور جامعہ خیرالعلوم سے آئے ہیں، وہاں درجہ خامسہ کے طلباء ہیں. پہلے تو ان اساتذہ کا ہمارے اوپر بہت شفقت ہے جنہوں نے اتنے مصروفیات کے باوجود یہاں وزٹ کرایا ہے، اور دوسری حضرت مفتی سعید صاحب کا بہت زیادہ شفقت ہے اہل علم پر کہ انہوں نے یہ عظیم کام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عثمان ہے. میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور ہمارے مدرسے کا نام جامعہ خیرالعلوم اشنغری پشاور ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا تھا کہ الندوہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام پر ایک لائبریری ہے جو اسلام آباد مری روڈ پر واقع ہے. تو ہم سارے درجے کے طالب علم اور ہمارے اساتذہ یہاں آئے ہیں. ہم نے تمام لائبریریز کا وزٹ کیا اور بہت ساری کتابیں دیکھی، بہت استفادہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ ہم وہاں واپس جا کر اور طالب علم کو بھی اور سارے مدرسوں کو بھی بتائیں گے کہ یہاں پر آئیں، وزٹ کریں اور استفادہ حاصل کریں یہاں سے.